ایک تو میں درخواست کروں گا، اسلامی جمعیت طلبہ کے ذمہ داران یہاں پر موجود ہیں، اور اسلامی جمعیت طلبہ تمام جامعات اور کالجز اور اسکولوں کی ایک نمائندہ آرگنائزیشن ہے، اور اسلامی جمعیت طلبہ کے تو پروگرام میں ہی تعلیمی مسائل کے حل کی جد و جہد جو ہے شامل ہیں۔ ان کے جو 5 نقطے ہیں بنیادی جس پہ جمعیت کام کرتی ہے، اس میں تعلیمی حوالے سے جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کے حل کی جد و جہد شامل ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا، میری ناظم کراچی محترم سے بھی بات ہوئی تھی، تو آپ آئندہ دنوں میں کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے ایک بہت بڑی ملکگیر تحریک بھی چلانا کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور کراچی میں خاص طور پر جو تعلیمی مسائل ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اسلامی جمعیت طلبہ جب اس پوری کیمپین کو شروع کرے گی تو اس میں لیڈنگ رول یہ نوجوان طلبہ جب ادا کریں گے تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب پوری طرح سے جمعیت کو سپورٹ کریں، اور تمام ایشوز کو، اس وقت تو جو سر دست موضوع ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن بہت برا حال ہے ایجوکیشن کا، خاص طور پر ہمارے صوبے میں، ہمارے شہر کراچی میں بڑی زیادتیاں اس میں ہو رہی ہیں۔ جامعات کا مسئلہ ہے، کالجز بند پڑے رہتے ہیں، جب کورونا نہیں ہے تب بھی تعلیمی ادارے عملاً کالجز جو ہے وہ بند رہتے ہیں، اور سرکاری تعلیم کے نظام کو تو گورنمنٹ نے جان بوجھ کر تباہ کر دیا ہے، برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ایسی ساری صورتحال میں پھر وہ ڈگری کورسز 4 سالہ اور اس طرح کی تمام چیزیں آ رہی ہیں، یونیورسٹیز کی پیسے کم کیے جا رہے ہیں، ریسرچ میں صرف پرائیویٹ سیکٹر کے من پسند جامعات کو نوازا جا رہا ہے پورے ملک میں۔ وفاقی حکومت بھی یہی کر رہی ہے، صوبائی حکومتیں بھی یہی کر رہی ہیں، اور ایک خاص قسم کی چیز کے لیے تو نمائشی اقدامات ہوتے ہیں کہ ہم نصاب ایک کر دیں گے۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو نصاب یہ ایک کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول کا بھی نصاب ایک ہو جائے گا؟ صرف سرکار کے اندر آپ کچھ چیزوں کو انٹروڈیوس کرا کے لوگوں کو بیوقوف بنائیں اور پھر مزید اس کو سرکاری اداروں کو تباہ کر دیں، تو یہ ہر سطح پر یہ کام ہو رہا ہے، وفاق کی سطح پہ بھی اور صوبے کی سطح پہ بھی۔ تو اس پر ایک ملک گیر تحریک کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی اس پر بہت کنسرن رکھتی ہے اور اس کو ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تو جب یہ جوان اس تحریک کو چلائیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو مکمل تعاون بھی کریں گے، سپورٹ بھی کریں گے، اور ان کے ساتھ مل کر جو ہو سکے گا وہ کریں گے۔ جہاں تک یہ اس وقت فوری مسئلہ ہے وہ ہے تعلیمی اداروں کی بندش کا معاملہ۔ میرا خیال ہے کہ تمام باتیں آپ لوگوں نے کی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر 30 تاریخ کو یہ تعلیمی ادارے نہیں کھلتے تو جماعت اسلامی، دیکھیں میں صاف بات ہے کہ اگر میں کسی ایسوسیشن یا اس کے کسی الائنس کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ وہ احتجاج کریں اور جماعت ان کا ساتھ دے گی تو یہ بہت آسان بات ہے، میں پولیٹیکل بات کر کے جان چھڑا سکتا ہوں، اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی ساری ذمہ داری آپ ہی لوگوں پر عائد کر دی جائے۔ اس میں پھر آپ کے مسائل بھی ہیں، کیونکہ بعض لوگ جس طرح ہمارے پرویز ہارون صاحب نے فرمایا کہ ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ انتظامیہ کو، وزراء کو، بیوروکریسی کو، جو ہمارا سیکریٹریٹ ہے اس کو ناراض کر سکیں، ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، تو جس کے نتیجے میں پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر سرکار کی زبان لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ایشو ہوتا ہے وہ مزید خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مینڈیٹ میں آپ لوگوں سے لوں کہ اگر ہم اس حوالے سے جماعت اسلامی کی تعلیمی کمیٹی اور اسلامی جمعیت طلبہ اگر کوئی اقدام کرے گی تو آپ لوگ پورے طریقے سے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے۔ اگر یہ مینڈیٹ آپ دیتے ہیں تو میں آگے چلوں گا۔ جو نہیں آئے ہیں آپ ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ اچھا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ ہے، تو بھائی اگر یہ پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ آپ کو لگتا ہے تو آپ لوگوں کو اختیار حاصل ہے۔ ہم تو اپنی اس پولیٹکس کو ایک عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی اور باقی پارٹیاں کرتی ہوں گی یہ سارے کام کہ وہ اپنی سیاست کرتے ہوں، لیکن ہم تو جتنے بھی کراچی کے لوگوں کے مسائل، مشکلات کو اٹھاتے ہیں، مظلوموں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اس کے باوجود جب ہم چیزوں کو لے کر چلتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا تو جو خود ہماری الخدمت ہے وہ اپنے طور پر بہت ساری چیزیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو جب ہم یہ سب کام کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر یہ نہیں ہوتا کہ ہم محض سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کریں، بلکہ ہم واقعتاً کسی مسئلے کو مسئلہ سمجھتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کا اختیار ہے کہ ہم کام کریں تو ہمارا ساتھ دیں یا نہ دیں، لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ بھئی جماعت کے ساتھ چلیں گے تو دوسری پارٹی ناراض ہو جائے گی، تیسری پارٹی ناراض ہو جائے گی، تو بھائی آپ ان کو راضی کرتے رہیں۔ کوئی ایک پارٹی ایسی ہے اس وقت جس نے کھل کر یہ کہا ہو کہ تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے؟ مجھے آپ بتائیے، مجھے تو نہیں پتا اس وقت کہ کوئی ایک پارٹی بھی ایسی ہو جو اس وقت حکومت میں موجود جماعتیں، وفاقی حکومت میں موجود جماعتیں، پی ٹی آئی ہے اور ایم کیو ایم ہے،
صوبائی حکومت میں اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، یہ 3 بڑی جن کا مینڈیٹ بھی ہے، ان میں سے تو کوئی جو ہے وہ ایک بھی یہ نہیں کہتا کہ تعلیمی ادارے مکمل کھلنے چاہیے۔ اسی طرح اور باقی جماعتوں کی طرف سے بھی میں کوئی واضح موقف نظر نہیں آتا۔ یہ جماعت اسلامی ہے جو رسک لیتی ہے، مجھے بالکل ٹھیک بات کہی ہے، کس نے کہا تھا کہ یہ انپاپولر بات ہے؟ آپ ہی نے فرمایا تھا۔ یا انپاپولر ہو یا پاپولر ہو، یہ سچی بات ہے کہ اس وقت جو ہمارا اس نقصان ہو رہا ہے، پوری نسل کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ کسی اسکول کی انتظامیہ کا نہیں ہے، اس کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، وہ تو اپنی جگہ بہت اہم بات ہے۔ اسکول بند ہو رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو معاشی نقصانات ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ پوری نسل جو برباد ہو رہی ہے، پہلے ہی برباد نظام تعلیم ہے، اور اس میں بھی یہ جو صورتحال ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس کچھ اسٹوڈنٹس آئے جو بی اے پرائیویٹ اور بی کام وغیرہ کے اسٹوڈنٹس ہیں، آرگنائزیشن انہوں نے کوئی بنائی ہوئی ہے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے، ہم تو پریشان ہو گئے اور ہمارے امتحانات بار بار یہ اعلان کرتے ہیں اور ہم سے امتحان نہیں لیتے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، اگر ہم یہ مطالبہ کریں کہ فوری آپ کے امتحانات لے لینے چاہیے، تو ان بچوں نے کہا کہ نہیں، جس طرح دوسروں کو پاس کیا گیا ہمیں بھی پاس کیا جائے اور اچھے گریڈ دیے جائیں۔ آپ یقین کریں، اور میں مطلب مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ یار یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ یعنی میں نے کہا یار اگر وہ اعلان کر رہے ہیں تو آپ اس میں پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کرتے؟ کہہ رہے نہیں۔ اچھا، ان کی بات میں ایک لاجک یہ تھی کہ بھائی باقی لوگوں کو انہوں نے آگے بڑھا دیا ہے، اگر ہمیں نہیں اس طرح پاس کریں گے تو ہم تو پھنس جائیں گے، پتہ نہیں ہمارا امتحان کس طرح کا لیا جائے گا۔ لیکن جب یہ نوبت آ جائے کہ بچے یہ کہنے لگے ہمارے قوم کے مستقبل کہ ہمیں یہ امتحان نہیں دینا، پاس ہونا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس سطح پر آ کر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور آئندہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ میں معین بھائی کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، وسیم بھائی کی بات سے، اور باقی سب دوستوں نے کہا ہے کہ اس وقت مسئلہ بہت شدید ہے، بچوں کے اوپر اس کے نفسیاتی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، تعلیمی اداروں کی عادت ان سے چھوٹ رہی ہے۔ اب بچے کہنے لگ گئے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، سب سے پاپولر آدمی وہ اس کو سمجھتے ہیں، اس وزیر تعلیم کو جو چھٹی کا اعلان کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اور تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس قوم کا کیا بیڑا غرق یہ سب لوگ مل کر رہے ہیں، اور یہ لوگ واقعی اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پاپولر ہو رہے ہیں۔ جو وزیر تعلیم ہوتے ہیں کہ ہم چھٹی کا اعلان کرتے ہیں تو بچے ہمیں ٹویٹ کرتے ہیں، ہمارے نام سے ہیش ٹیگ بنتا ہے ہمارا، تو یہ اسی پہ خوش ہیں الحمدللہ۔ یہ تو ہماری حکومتیں جو ہمیں اس وقت ہیش ٹیگ پہ ہی خوش ہیں، اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا کہ سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ بے عزتی سے وائرل ہوں یا عزت کے ساتھ ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم تباہ ہو رہی ہے، ہماری بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، اور جتنی بھی آرگومنٹس ہیں حکومت کے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تعلیمی اداروں کی بندش کے، وہ سب ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا تھا 1 ہفتے کا، ظاہر ہے کہ ہم نے اس کو بھی نہیں کہا کہ یہ کیا تماشا ہے کہ ایک طرف ایکسپو سینٹر میں ہزاروں کی تعداد میں کندھے سے کندھا کھوے سے کھوا ملا کے جو ہے وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف آپ سڑکوں کے اوپر لوگوں کو مرغا بنا رہے ہیں، آپ ڈبل سواری پہ پابندی لگا رہے ہیں اور تعلیمی ادارے بند کر رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی اور سارے محلے کھلے ہوئے تھے، سب چیزیں کھلی ہوئی تھیں، اور سرکار خود اپنے اداروں کے اندر اس کی پابندی نہیں کروا رہی تھی، تو لاک ڈاؤن لگا کر بھی انہوں نے اس طرح کی صورتحال رکھی ہوئی تھی۔ اور اب سب کچھ کھلا ہوا ہے، بازار بھی اگر کھلے ہوئے ہیں، تقریبات بھی اگر ہو رہی ہیں، اور سیاسی جلسے ہو رہے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں پچھلے پورے پونے 2 سال میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کے جلسے سب جگہ پر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ حکومت نے بھی کیے ہیں، اپوزیشن نے بھی کیے ہیں۔ آزاد کشمیر میں 29% جو ہے وہ ریٹ تھا کورونا کا، پازیٹیوٹی کا، اور وہاں پر پوری الیکشن کیمپین چلی اور تمام جماعتوں نے جلسے کیے اور ہوا۔ جس زمانے میں ہمارے یہاں پر 23% ریشو چل رہا تھا، تو بلدیہ ٹاؤن میں پوری الیکشن مہم چل رہی تھی، کوئی ایس او پی نہیں تھی، اور الیکشن ہوا۔ چلیں، آپ نے الیکشن کرایا، آپ نے بڑا خیال رکھا ہوگا ایس او پی کا، ٹھیک ہے، سارے کام چل رہے ہیں۔ اور ابھی تازہ تو یہ کہ اپنی بغل بچہ تنظیم کا اجلاس کرنے کے لیے تو کوئی کورونا نہیں تھا، اور تعلیمی ادارے جو ہے انہوں نے بند کر دیے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اب جو مسلسل اور خاص طور پر سندھ حکومت جو اقدامات کر رہی ہے، اس سے بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ ان کا ایجنڈا کوئی اور ہے۔ یہ نیت کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن اقدامات بتاتے ہیں۔ تو عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ نیت تو اللہ کا معاملہ ہے، ہم تو ظاہر کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، تو ظاہر کی بنیاد پر ہی ہم فیصلہ کریں گے کہ ان کے معاملات کیا ہیں۔ ان کا ظاہر تعلیم دشمن ہے، یہ ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں، سندھ حکومت خاص طور پر اور مجموعی طور پر پورے ملک میں بھی ہوا ہے،
لیکن سندھ تو ہمیشہ بازی لے جاتا ہے. اس کو سب سے پہلا کام جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ یہ کہ تعلیمی ادارے بند کر دو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. 30 اگست سے تمام تعلیمی ادارے، اسکولز، سرکاری، پرائیویٹ، کالجز، یونیورسٹیز، پرائیویٹ، سرکاری، سب کھلنا چاہیے اور 100% حاضری کے ساتھ کھلنا چاہیے. آپ کو اتفاق ہے سب کو؟ نمبر 1 بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے پونے 2 سال کے عرصے میں شدید نقصان اٹھایا ہے ہمارے جو لوگ بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یہ تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہیں. لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم کا کاروبار ہے، ہم بھی یہ بات کرتے ہیں کہ تعلیم کاروبار نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب سرکار کی صورتحال یہ ہو کہ سرکاری اسکولوں کی ایک بہت بڑی پرسنٹیج گھوسٹ اسکولوں پر مشتمل ہو، گھوسٹ اساتذہ پر مشتمل ہو، جب سرکار کی سطح پر تعلیم کا جنازہ نکل رہا ہو، تو اس وقت تو یہ پرائیویٹ ادارے جو گلی میں بھی کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خدمت ہے جو معاشرے کی جا رہی ہے. ان کو تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ہاں، ریگولیشنز ہونی چاہیے، رولز بننے چاہیے، ایک ضابطے کے مطابق ادارے کھلنے چاہیے. لیکن جب سرکار نے تعلیم سے عملاً ہاتھ اٹھا لیا ہو اور جو سرکاری ادارے ہیں ان کو بھی این جی اوز کے حوالے کر کے اپنی من پسند این جی اوز، اپنی ہی سرکار کے لوگ، ان کی خواتین اور مرد کچھ این جی او بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ فنڈ سرکار کا سارا ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جو براہ راست لوٹ مار نہیں ہوتی، وہ اس طرح لوٹ مار یہ سرکار کرتی ہے، خاص طور پر پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں، خاص طور پر میں آپ سے کہتا ہوں. اور یہ اس طرح سے اپنے ادارے بھی حوالے کرتے چلے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں، اور بظاہر وہ تعمیر و امیر کر دیتے ہیں کچھ، اور جہاں پر سرکاری تعلیم بہت سستی ہوتی ہے وہاں پر جو ہے بھاری فیسیں لوگوں سے وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں. این جی اوز کا ایک دھندا بن گیا ہے یہ. جہاں پر سرکار یہ کر رہا ہو وہاں پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ان کو فیسیلیٹیشن ملنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ وہ ادارے بند کر دیں. ہزاروں کی تعداد میں اسکول بند ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. آپ بتائیں یہ کس کا نقصان ہے؟ یہ اس کا بھی نقصان ہے کہ جس استاد اور استانی کا جو ہے وہ دال دلیا چل رہا تھا اس پر. اور سب سے بڑھ کر تو یہ قوم کا نقصان ہے. اس میں بھی سرمایہ دارانہ نظام آگے بڑھے گا. جو بہت زیادہ طاقتور لوگ ہوں گے ان کے ادارے چلتے رہیں گے اور جو بیچارے غریب لوگوں کو تعلیم دینے والے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں. تو یہ کورونا کے نتیجے میں ایک مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. 1200 ارب روپے فوری طور پر آئے تھے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک. 1200 ارب روپے وفاق کے پاس آئے تھے اور وہ این سی او سی کے ذریعے سے کہا گیا کہ تقسیم ہوں گے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس میں سے کتنے آپ نے اسکولوں کی مینجمنٹ کے حوالے کیے پیسے، پرائیویٹ اسکولوں کو، کہ بھائی آپ کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کے والدین فیس ادا نہیں کر پا رہے تو آپ کی کمپنسیشن یہ ہے. کوئی پیسہ نہیں دیا گیا. قرضہ لینے کی بات کی گئی تو اس کے لیے جو کولیٹرل اور اس طرح کی چیزیں اس طرح سے بنا دی گئیں کہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ ادارے جو ہے وہ قرضہ حاصل کر سکیں. بلا سود قرضہ دے دیتے تو چلے ہم بات سمجھتے کہ بھئی انکنڈیشنل بلا سود قرضہ دے دیا جائے تاکہ بچوں سے جو فیس وصول نہیں ہو رہی ہے، والدین بھی جو ہے وہ پریشان حال ہیں تو ان کی بھی مدد ہو اور اساتذہ کی تنخواہیں بھی ہوں اور اسکولوں کا نظام بھی چلتا رہے. یہ بھی نہیں کیا گیا. تو کوئی مدد حکومت نے فراہم نہیں کی. یہ 1200 ارب روپے کہاں گئے؟ پھر اس کے بعد پچھلے بجٹ میں اور اس بجٹ میں وفاق اور صوبے سب میں 500 ارب روپے 400 ارب روپے انہوں نے رکھے ہیں کورونا کے حوالے سے. یہ پیسے کہاں استعمال ہو رہے ہیں؟ بنیاد ہے ہماری تعلیم، تو یہ بھی آپ استعمال نہیں کر رہے. تو ہمارا پہلا مطالبہ تو یہی ہے کہ فوری طور پر تمام تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے اور 100% حاضری کے ساتھ کھلنے چاہیے. جن اداروں کو معاشی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کی کمپنسیشن حکومت کا فرض ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے اور یہ کام ان کو کرنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ جتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، جتنے اساتذہ کے ساتھ پرابلم ہوئی ہے، اسکول انتظامیہ کا کام بھی یہ ہے کہ اس کا ایک ڈیٹا بنائے. انفارچونیٹلی ہمارے ٹیچرز ایسوسی ایشنز کا یہ کام تھا کہ وہ ایک ڈیٹا مینجمنٹ کرتے اور وہ اس کی بنیاد کے اوپر ایک ٹھوس بات پوری قوم کے سامنے آتی. بالعموم یہ کام نہیں کیا گیا. جن ایسوسی ایشنز کو سرکار میں بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہے وہ اس کام کو انجام نہیں دے رہے، بلکہ وہ سرکار کی لچھے دار باتوں میں آ کر یا کسی وجہ سے وہ ان کی بات مان لیتے ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے. تو یہ کمپنسیشن سب کو ملنی چاہیے. والدین بھی کہتے ہیں کہ بھائی جب ہم اسکول نہیں کھل رہے تو ہم فیسیں کیوں ادا کریں، اور ان کی بات بالکل جائز ہے. اور میں آپ لوگ چونکہ اسکول انتظامیہ کے لوگ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود حق بات یہی ہے کہ اس میں آپ لوگوں کو ایک ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں جتنا کم ہو سکے وہ فی آپ کریں اور آپ کے جو اخراجات ہو رہے ہیں صرف انہی کو سامنے رکھ کر جو ہے ان دنوں کی فیس کو وصول کرنا چاہیے تھا اور وصول کرنا چاہیے. لیکن والدین نے بہت تعاون کیا ہے
اور انہوں نے جتنا ممکن ہو سکا ہے فیسیں ادا کی ہیں. یہ سرکار کا، یہ ریاست کا کام ہے کہ ان سارے مسائل میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی اور یہ کمپنسیشن سب کو ملتی اور یہ ملنا چاہیے. ٹیکس ہمارے تمام اداروں کو ٹیکس سے 1 سال کے لیے کم از کم ایگزمپٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے یہ مطالبہ؟ ٹھیک ہے. ایک کام کے الیکٹرک والوں نے کیا کہ پہلے جو اسکول سے ان کو یہ چیز حاصل تھی کہ ان کو جو ریزیڈینشل جو ٹیرف تھا اس کے مطابق ان کا بل آتا تھا. اب یہ ریزیڈینشل ٹیرف ختم کر کے کمرشل ٹیرف اس کے اوپر لاگو کی جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈبل سے بھی زیادہ بجلی کے بل جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے. اور آپ بتائیں کہ یہ پہلے ہی مرے کو مارے شامدار، پہلے ہی برباد ہو رہے ہیں، اور آپ مزید جو ہے وہ کے الیکٹرک جو کچھ کر رہا ہے اس میں گورنمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہے، بجائے اس کے اس کو لگام دے اور اس نے جو لوٹ مار کی ہے وہ لوٹ مار جو ہے وہ واپس کی جائے، قوم کا پیسہ قوم کو. تو کے الیکٹرک کو تو ویسے بھی خاص سپورٹ تمام پارٹیوں کی حاصل ہے اور یہ بھی ان کو فراہم کیا جا رہا ہے. تو نیپرا کا یہ کام ہے کہ اس ٹیرف کو ریوائز کریں. پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ضلعی انتظامیہ کی بے تحاشا یہاں پر جو ہے وہ مداخلت ہوتی ہے، پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، ان سب چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جائے اور اس کو روکا جائے. اس وقت حکومت نے یہ کہا کہ ہم کھول تو دیں گے لیکن ویکسین، بچوں کی ویکسینیشن کی رسپانسبلٹی بھی جو ہے ایک طرح سے اسکولوں کے ہی دے دی گئی ہے. یہ کیسی نیگوسیشن ہے جو ان ایسوسیشنز نے کی حکومت کے ساتھ؟ میں یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں، صرف سرکار کا ڈیٹا یہ ہے کہ 97% سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کو ویکسینیٹڈ کر دیا گیا پورے سندھ میں. یہی ہے ڈیٹا، یہ سندھ حکومت بتا رہی ہے. اور اس میں سے کراچی میں 93% ہو چکے ہیں. 97 کراچی میں 93% اوور آل سندھ میں. تو جب 97% اساتذہ ویکسینیٹڈ ہو گئے ہیں تو پھر کس بنیاد پر آپ 30 تاریخ سے کھول رہے ہیں؟ پھر آپ کیوں فوراً کھولنے کا اعلان آپ نے کیوں نہیں کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ والدین کی ویکسینیشن کا جو کارڈ کی شرط لگائی گئی ہے یہ بالکل بیکار شرط ہے، غلط شرط ہے، ناجائز شرط ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے. کس جگہ پر آپ جو ہے وہ اس کو اپلائی کر رہے ہیں؟ اس وقت کہیں پر بھی اپلائی نہیں ہو رہا، سب گھومتے پھر رہے ہیں. تو آپ صرف اسکولوں سے دشمنی کیوں ہے سندھ حکومت کو؟ کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے دشمنی کیوں ہے؟ کیوں ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں آپ؟ کس کے ایجنڈے پہ آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ تو یہ کوئی شرط قابل قبول نہیں ہے اور اس کو ختم کیا جائے. اور ویسے بھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے بچوں کے والدین اگر ویکسین کرانے کے لیے آپ کے اداروں میں آئیں تو آپ کے پاس اتنی ویکسین موجود ہے. ہر دوسرے دن ایکسپو سینٹر میں ویکسین ختم ہو جاتی ہے. کتنی این جی اوز کام کر رہی ہیں، ان کے پاس ویکسین ختم ہو جاتی ہے. تو بھائی آپ کے پاس یہ سہولت ہی موجود نہیں، سیکنڈ ڈوز نہیں مل رہی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرٹیفکیٹ لے کر آؤ. تو یہ ناجائز مطالبہ ہے، اس مطالبے کو ہم تسلیم نہیں کرتے. ہم یہاں پر آپ لوگوں کے مشاورت سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ 30 اگست تک اگر یہ اسکول مکمل طور پر نہیں کھلے تو ستمبر کے پہلے ہفتے میں آپ کی مشاورت کے ساتھ جماعت اسلامی اپنی تعلیمی کمیٹی کے زیر اہتمام ایک بہت بڑا مظاہرہ کرے گی. اور یہ مظاہرہ ہم ایک مارچ کی صورت میں کریں گے جو پھر حکومتی ایوانوں کی طرف جائے گا. آپ اس کی حمایت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اگر آپ لوگ جو ہیں وہ اس کی حمایت کرتے ہیں تو صرف حمایت سے کام نہیں چلے گا. اساتذہ کو آنا چاہیے، اسکول انتظامیہ کو آنا چاہیے. کبھی یہ کام بھی کر کے دیکھیں کہ آنسو گیس کے شیل پڑیں تو اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں مسئلہ ہائی لائٹ کیسے ہوتا ہے. ہماری حکومتوں کو یہ بیماری ہو گئی ہے اور بدقسمتی سے ہماری تو عدالتیں اس وقت تک کیس نہیں سنتی جب تک سڑک پر احتجاج نہ ہو رہا ہو. یہ ہمارا عدالتی نظام ہو گیا ہے. عدالتوں میں سنوائی نہیں ہوتی جب تک آپ سڑک پر احتجاج نہ کر رہے ہو. تو حکومتیں کیا سنیں گی؟ تو اس لیے صرف میٹھی میٹھی باتوں سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جو ہے نا آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی، میدان میں آنا پڑے گا، احتجاج کرنا پڑے گا. اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو جماعت اسلامی اگر یہ اسکولوں میں انہوں نے دوبارہ کوئی گڑبڑ کی تو ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ستمبر کے پہلے ہفتے میں ایک بہت بڑا مارچ کریں گے، تعلیم بچاؤ مارچ، تعلیمی ادارے بچاؤ مارچ. اور یہ ہم مارچ جو ہے حکومتی ایوانوں کی طرف لے کر جائیں گے. پھر حالات جو بھی ہوں گے اس کی ذمہ داری سندھ حکومت کی ہوگی. ہمارا پھر اس کے اندر پھر ہمیں کوئی بلیم نہ دے. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم سب تیار ہیں. اور آپ میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی بھی نہیں آئے گا تو جماعت اسلامی کی تعلیمی کمیٹی اس کام کو کرے گی. اس کے بعد آپ کا یہ مطالبہ بالکل بجا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن تو آج جاری ہونا چاہیے. 30 سے پہلے کیا آج جاری کریں؟ آج 25 تاریخ ہے.
25 اگست سے کیوں نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو رہا, کیوں یہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ایمبیگوٹی, تذبذب اس میں رکھا گیا ہے پوری قوم کو. بچوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے. بچے آپ سوچیں راتوں کو, ہمارے بھی بچے ہیں, آپ کے بھی بچے ہیں, 2-2, 3-3 بجے تک جاگتے ہیں, اور آپ دیکھیں ان کی مصروفیات کیا ہیں. سڑکیں یہاں نہیں ہیں, کھیل کے میدان یہاں پر موجود نہیں ہیں, پارک یہاں پر موجود نہیں ہیں, جو گلیاں تھیں ان میں اب گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, اول تو ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں, وہ سیوریج کا پانی پڑا ہوا ہوتا ہے. جن گلیوں میں ہم لوگ اور آپ کرکٹ, فٹ بال, ہاکی کھیلتے تھے, ان گلیوں میں ہمارے بچے نہیں کھیل سکتے. نہ وہ کھیل سکتے ہیں, نہ وہ پڑھ سکتے ہیں, تو وہ موبائل کے آگے بیٹھے رہیں گے, لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھے رہیں گے. ہمیں نہیں پتہ ہم کتنا روک سکتے ہیں بچوں کو. تو ہماری پوری نسل کو برباد کر رہی ہے یہ حکومت. ہمیں کسی بھی صورت میں یہ قابل قبول ہمارے لیے نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایس او پیز پر 2 جگہوں پہ سب سے زیادہ عمل ہوا تھا جب یہ کورونا کی وبا آئی, ایک مسجدوں میں اور ایک تعلیمی اداروں میں. تعلیمی اداروں نے ایس او پیز پر 100% نہیں تو کم از کم 99% عمل کیا تھا, اور ان کو یہ سزا دی گئی ہے کہ وہ بند ہو جاتے ہیں. اور جہاں پر عمل نہیں ہوتا ہے وہ سب چل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ سب اب باتیں ختم کیجیے. ہر صورت کے اندر اب تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے اور کھلے رہنے چاہیے, اور 100% حاضر ہونی چاہیے. تمام چیزیں آپ لوگوں کے لیے قبول ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ.